بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. رمضان کے قیام اور قرآن کے ساتھ ہماری یہ 8ویں شب ہے. آج سورۃ الانعام ختم ہوئی ہے اور سورۃ الاعراف شروع ہونے جا رہی ہے اور ہماری آج کی گفتگو سورۃ الانعام کے حوالے سے ہوگی. ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ شروع کے اندر تقریباً قرآن مجید کا کوئی 1/4 حصہ جو ہے وہ مدنی صورتیں آتی ہیں. یکدم آپ اس پورا اسلامی فنومینا جو ہے احکام کے ساتھ بھی، معاشرت کے ساتھ بھی، حکومت کے ساتھ بھی، ریاست کے ساتھ بھی، امت کے ساتھ بھی، جنگوں، جہاد اور تمام امور، پورا پیکج آپ کے پاس اسلام کا آ جاتا ہے اور کچھ دیر آپ اس پورے کے ساتھ ہی گزارتے ہیں. اس کے بعد پھر سورۃ الانعام سے مکی قرآن شروع ہوتا ہے. اس میں پھر آپ وہ پیچھے لے کر جایا جاتا ہے. یہ چلا کہاں سے معاملہ سارے کا سارا، وہ دین، وہ ایمان، وہ حقیقتیں وہ ابتدا میں نفوس کے اندر جا کے کرائی گئی تھیں تو وہ کیا تھیں اور کس طرح تھیں، اور وہ مان کا جو ابتدا میں تھا وہ ایک طرف سے تکذیب ہو رہی تھی اور ایک طرف سے یقین جازم جو ہے وہ دکھایا جا رہا تھا اور بالآخر یقین جیت گیا تکذیب کے اوپر. تو یہ ساری فضا جو ہے آپ کو ان صورتوں سے ملتی ہے جس کا آغاز سورۃ الانعام سے ہوتا ہے. ایک مقام ہم نے آپ کے لیے چنا، یہ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 31 سے لے کر 36 تک کچھ وقت بچا. ہم تو چند اور مقامات کی طرف بھی جائیں گے سورۃ الانعام میں. یہ جاننے کی جو ایک بنیادی سی بات ہے وہ ہے ایمان کا جو اصل پلان ہے وہ کیا ہے. یعنی زمین پر اس مخلوق کو بسا کر جو اس سے ایک تقاضا کیا گیا ہے اس کی خاص نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو ہر حال میں اپنی عبادت کروانی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ بہت اہم ہے سمجھنے کی بات. یعنی آپ جو جس دن کو توفیق ملی ہے نا اس خدا کو یہاں سجدے کر کے جانے کی، ایسی بیش بہا نعمت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہر حال میں آپ کو اپنے آگے جھکانا. اگر ایسا ہوتا تو ناممکن تھا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فرعون خدا کا بندہ بن کے نہ جاتی. مشکل اس کے لیے نہیں ہے. اس نے تھوڑی سی اس مخلوق کی پروگرامنگ اس یوں کی بجائے تھوڑی سی یوں کر دینی تھی اور اس نے سجدے ہی کرتے رہنا. فرشتوں کی نہیں، مطلب فرشتے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. تو بھائی آپ اپنی سرشت کو جانیے اور اس پروگرام کی نوعیت کو جانیے جو اس روئے زمین پر بسائے گی اس مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے. اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ اس پروگرام کا نام ہے بن دیکھے اس کو پوچھنا. مختصراً اس کی جو ہے بن دیکھے اس کو پوچھنا. ادھر آپ کہتے ہیں خداخوفی. یہ جی اس کے اندر خداخوفی ہے. اچھا جب آپ کہتے ہیں نا خداخوفی تو ظاہر ہے اللہ سے ڈرنا، اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کی سزا سے، یہی نا اس سے ڈرنا. اچھا یہ اس ڈرنے کے اندر خداخوفی کہتے ہیں خود بخود اس کے اندر اخلاق کا تصور جو ہے، اخلاق کا اور اعلیٰ رویوں کا اور گندگی، غلاظت اور رذائل سے بچنے کا تصور بلٹ ان ہے جب آپ خداخوفی کا لفظ بولتے ہیں. یعنی خدا کے ساتھ اخلاق جڑا ہوا ہے. یہی اسی وجہ سے ہم لبرلس کو دنیا کی بدترین مخلوق کہتے ہیں. یہ ظالم اخلاق کو بھی ہاتھ مارتے ہیں، خدا کو الگ کر کے کہتے ہیں اخلاق. وہ خدایا پہلی بار ہوا ہے مشرک ملت نے اخلاق کو خدا سے الگ نہیں کیا. خدا کا پورا ایک خاندان بنا دیا ہوگا، خدا کے اللہ معاف کرے بیٹے بنا دیے ہوں گے اور اس طرح کے، مگر اخلاق کو، خدا خوفی کو، پاکیزگی کو اور انسان کے جو اعلیٰ جو اوصاف ہے ان کو لازماً ایک اندیکھی ہستی کے ساتھ ضرور جوڑا ہے. یہ پہلی بدترین مخلوق ہے جو
اچھا بن کے دکھاتی ہے، کہتے ہیں خدا کو سائڈ پر رکھو، اچھا ویسے بھی بن سکتا ہے. دنیا کی بدترین مخلوق جو ہے انبیاء کی سب سے بڑا تقدیم کرنے والا یہ لبرل ہے، سب سے بڑا انبیاء کے ساتھ، ملتوں کے ساتھ، شرائع کے ساتھ بڑا. تو اس جو یہ پلان ہے اس کی حقیقت کو ہم نے کہا کہ یہ ہے کہ ہر حال میں نہیں خدا کی عبادت کروانی تھی اپنی. تو اصل یہ ہے کہ یہ جو خدا خوفی ہے اور یہ سارا کچھ ہے یہ ایک پردے کی اوٹ سے کروانا تھا. ایک پردہ رکھا ہے، بصور اگر یہ پردہ ہٹا دیا جائے تو جنت کو پانا خالصتاً مادیت ہے. جنت کو پانا خالصتاً مادیت، یعنی یوں جنت سامنے لے جا کر رکھ دی، جیسے بحریہ ٹاؤن ہے، اللہ معاف کرے سب ایسے ہی کہہ رہا ہوں، کیا مثال ہے اس کی، جیسے بہت اچھی اسکیم ہے تو یوں پڑھی ہے، سب کو نظر آ رہی ہے، وہ بھی اتنا سا پیسہ لے آؤ تو جا کر لے آؤ خرید لو. تو یوں جنت سب کے سامنے لا کر رکھ دی ہوتی. اور یہ جتنے مادہ پرست ہیں سب سے بڑھ کر جنت والے اعمال کرتے نہیں. اس بحریہ ٹاؤن کے لیے کیا نہیں کرتے، اس ڈیفینس کے لیے کیا نہیں کرتے. تو کیا ممکن ہے کہ وہ جنت یوں دکھا دی جاتی تو دنیا کے سب سے بڑے مادہ پرست ہیں اس کے لیے سب کچھ نہ کر گزرتے. مگر ہم نے کیا کہا، خدا خوفی ایک پردے لازم ہے کہ جو خدا سے ڈر کے خدا کو خوش کرنے والے اعمال کرے گا وہ جو جنت ہے یار ایسے صوفیہ نے کہا ہوگا وہ جنت کو پانا جو ہے نا یہ بھی جو ہے وہ منفعت پرستی ہے، اور دوزخ سے ڈرنا جو ہے نا یہ بھی جو ہے وہ اس کو نہیں، دوزخ سے ڈرنا، خدا کے عذاب سے ڈرنا لازماً اخلاق کا مادہ اس کے اندر ہوگا. اور جنت کو پانا لازماً اعلیٰ رویے جو خدا کو پسند ہے دل سے پھوٹیں گے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی جنت کو طلب کرنے والا یہاں پر پاکیزگی اس کے دل سے قلب سے نہ پھوٹے. تو یہ لازماً خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ معاملہ. اچھا، تو اگر یہ آپ کو پلان جو ہے وہ سمجھ آ گیا تو ہم یہ مقام پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. بہت بڑے گھاٹے میں رہ کے وہ لوگ کہ جنہوں نے خدا سے ملنے کا جنہوں نے تکذیب کر دی. اچھا، آپ کو یہ ایمان ملا تو دراصل کیا ہے، یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ قیامت کی تیاری کرتے ہیں. مطلب وہ یہ ہے کہ بے توجہی سے آپ اپنی یہ نمازیں پڑھیں تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو پھر ایسے گھاٹا کھانے والی بات تھی. ورنہ اصلاً کیا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو قیامت کی تیاری ہے نا. خدا سے ملنے کا ایک دن مقرر ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ جو ہے وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، صفائی کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں خدا کو. تھوڑی دیر کے بعد اس کی تکبیر اور پھر جگہ جگہ حلال اور حرام سارا کچھ کیا ہے دراصل قیامت کی دین. اور یہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا. اتنی بڑی حقیقت جو ہے، خود جانتے ہیں کہ یہ زندگی کہتے ہیں کہ اس کا بلبلا ہے نا، بلبلا منہ بنا اور منہ، یہ زندگی اتنی ہی ہے. اور یہ اس کو بھی نظر آتا ہے، اس ملک کو بھی نظر آتا ہے کہ یہ زندگی بہت چھوڑی، بہت مختصر جو ہے وہ فی نفس سے ہی مقصود ہو نہیں سکتی. ناممکن ہے کوئی دنیا کا عقل مند یہ کہے کہ یہ دنیا جس کے اندر وہ آیا ہے یہ فی نفس سے ہی مقصود ہے. انبیاء نے کہا کہ یہ سیڈ منی ہے. سیڈ منی ہے بزنس والے کیسے کہتے ہیں سیڈ منی، کہ وہ پیسہ ہوتا ہے، یہ شیخوں سے پوچھی جائے گی، وہ پیسہ کھانے کا نہیں ہوتا. جو بزنس کا اصل دار ہوتا ہے وہ شیخ اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. ٹھیک ہے کہ بھائی معذرت ہوں گے کہ بندہ شیخ ہے ویسے بات کر رہا ہوں. اچھا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے اگر اس کو کھا گیا نا بچے، یہ پھر جائیں گے ہم مارکیٹ سے فارغ ہو جائیں گے. اس کو تو یہ سیڈ منی ہے، اس کو لگا کر تو البتہ پروفٹ جو ہے نا اس میں پھر کھاؤ. کھاتے ہیں نا، وہ کیوں کرتا ہے، وہ شیخ کیوں کرتا ہے، اس لیے تو کرتا ہے نا کہ اس کو لگا کر اس سے کچھ مانا. تو جو اس دنیا کی حقیقت جو ہے وہ دراصل یہ ہے کہ اس کو لگا کر تو کوئی پائیدار، کوئی ابد الآباد کا جہان جو ہے وہ لے لیا جائے. تو وہ جو بحریہ ٹاؤن ہے نا خدا کا، وہ جو اس کا ڈیفنس ہے، وہ جو اس کی جو اعلیٰ اسکیمیں ہیں
تو دراصل اس کے لیے ایک سیٹ بنے گی. تو حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة آئے تو تھے یہاں پر خدا سے ملاقات کی تیاری کرنے کے لیے. تو خوش قسمت تھے، وہ کرتے رہے خدا کی سے ملنے کی تیاری. بہترین عنوان ہے. ساری عبادت کیا ہے؟ خدا سے ملنے کی تیاری. یہ یاد رکھیے گا جب بھی اللہ کو توفیق دے نماز کے لیے اٹھنے کا، الارام کرنے کا، آخرت کی تیاری ہے. خدا سے ملنے کا، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک لمحہ ہے، بس وہ ایک ہی لمحہ ہے. اس کے لیے ساری زندگی کی محنت ہے. ٹھیک ہے. تو جب ان پر آ جائے گی یک لگ تو وہ اب ذرا تصور کریں کہ جن پر قیامت یکدم آئی، انشاءاللہ ہم پر اس مہینے میں یکدم نہیں آئے گی. وہ بھائی سارا زندگی اللہ کا شکر ہے، اس کی توفیق تھی، ساری زندگی ہم نے اس آخرت کا. تو ہمارے لیے تو وہ سرپرائز نہیں ہے. جس کے لیے قیامت سرپرائز، تصور کر سکتے ہیں قیامت جیسا واقعہ اس کے لیے سرپرائز ہو. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، بس وہ پیٹتے رہ جائیں گے کہ اے افسوس، ہائے افسوس اس وقت پر جو ہاتھ سے نکل گئے. یہ ایسے اس وقت پر جو ما فرطنا، ہاتھ سے چھوڑ دیں، ہاتھ میں آیا ہوا نکال لیا. بحثیں کرتے رہے، لاؤ ثبوت لاؤ. بھائی ثبوت مطلب ثبوت اس میں کہ وہ سامنے آ جائے، پھر کون ہے جو اس کو پوچھے گا نہیں. تو یہ تو دراصل وہ پردے کی اوٹ سے اور جن کو توفیق ملنے کی پوچھتے رہے، مانتے رہے، ڈر کے ان کا برا حال رہا. تو اس کے بعد جو اگلا منظر ہے وہ سید قطب نے ایک پوری کتاب لکھی ہے تصویر الفنی فی القرآن. قرآن مجید کی منظر کشی بہت عجیب ہے، بہت اختصار کے ساتھ بات کرتا ہے. تو وہ شاعرانہ انداز میں تو وہ پورا نہیں، پوری مثنوی جو ہے وہ ایک بادشاہ کے فوج کی تصویر دینے کے لیے کرتے ہیں ایسے چڑھتے تھے، لیکن کمال کی ہے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ. آپ ذرا تصور کریں اپنے اپنے گناہ جو ہیں اپنی اپنی پیٹھوں پر لاد کر چل رہے ہیں. یہ جو آخرت کا جہان ہے یہ کنکریٹ، آپ کو پتہ ہے یہ دنیا جو ہے نا اس کے اندر گناہ جو ہے وہ ایبسٹریکٹ ہے. آپ کو پتہ ہے نیکی ایبسٹریکٹ ہے. یہاں روٹی، چاول، سالن، یہ سارے یہ کنکریٹ ہیں، یہ کنکریٹ ہے. نیکی، انصاف، عدل، اس کے مقابلے پر ظلم، بدماشی، گندگی، ناانصافی وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ ایبسٹریکٹ ہے. وہ جہاں کون سا ہے جہاں یہ چیزیں کنکریٹ ہو جانے والی ہیں. تو کیا ہو گیا ہے کہ گناہوں کو پیٹھوں پر لاد کر اور پتہ نہیں کہاں کہاں آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں. کمرے ان کی جو ہے وہ پیٹھیں دوریں ہو رہی ہیں، ٹوٹنے کو آ رہی ہیں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اپنی اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہ لاد کر تو چلے جاتے ہیں. العصر مَا يَزِرُونَ، اور پھر دکھا رہے تھے کیا بری چیز اٹھا کر لاتے ہیں. جہان میں گئے تھے کہ اتنا بڑی بڑی گٹھڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں ظالموں نے، گناہوں کی کیسی بری چیزیں اٹھا کر جا رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. دیکھو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ میرا کھیل ہے اور تماشا ہے. مطلب ان ظالموں کے لیے جس نے اصل نقشہ، مراد کیا ہے، جس نے اصل نقشہ نہیں سمجھا اس کے لیے تماشا ہے، اور جس نے اصل نقشہ سمجھا ہوا اس کے لیے یہ عبرت گاہ ہے، اس کے لیے آزمائش گاہ ہے، اس کے لیے امتحان گاہ ہے. اور وہ اس نے آتے ہی اس جہان میں نقشہ سمجھا، سینے چڑھا لی، لگ گیا بسم اللہ کر کے، کہنے لگا یہی موقع ہے. اس نے بھی کہا یہی موقع ہے، اور یہاں تماشا نہیں کرو گے، کھیل نہیں کرو گے تو پھر کب کرنا ہے؟ کہتا ہے یہاں پر نیکی نہیں کرنی تو پھر کب کرنا ہے؟ یہاں پر خدا سے نہیں ڈرتی جانا پھر کون سا جہان ہے؟ تو آخرت میں تو اللہ نے ایسا جہان نہیں رکھا جہاں یوں اس کو بن دیکھے ڈرتے رہنا ہے اسے. تو بولے دار الآخرۃ خیر، دیکھو وہ جو آخرت کا جہان ہے بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑھیا ہے. للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو یہاں ڈر ڈر کر رہے. افلا تعقلون، سمجھ نہیں آ رہی اس جہان کو؟ ذرا دیکھ لو ایک بار. اچھا اس کے بعد جو ہے قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. یہ جو اس حقیقت کو مان گئے ہیں، آپ کو محسوس ہوا ہوگا جن لوگوں کو تھوڑا سا بھی تجربہ ہوا ہونا کسی ملحد کے ساتھ ڈیبیٹ میں انگیج ہونے کا، یعنی اس کا جھجک ہے کیسے ہو کہ میں اس کو جو ہے نا وہ جنت لا کر رکھ لوں اس میں. مطلب یہ ایک نفسیاتی حالت ہوتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو ثبوت دے دوں؟ وہ ثبوت اصل میں وہ مانگ رہا ہے جو صرف آخرت میں آنا ہے.
یہاں پر تو مطلب جتنی سی روشنی ضروری تھی اتنی سی کر دی گئی ہے، آنکھوں والوں کو نظر آ گیا ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کو نظر نہیں آ. اچھا لیکن کیونکہ یہ مومن ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک خیر ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں لا کر دکھا دوں، نہیں دکھا سکتے. اس کے بارے میں آگے جو ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سب سے بڑھ کر ان لوگوں کو ہدایت کی طرف نہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر وہ جو ایک حب اٹھتی ہے نا ان کے لیے، اس کا بہت زبردست آگے جو ہے نا وہ ایک ذکر آ رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، اتنی یاوہ گوئی کر رہے ہیں، ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تمہیں کوئی اور لگی ہوئی ہے، ان کا کوئی اور حال ہے. یہ جو کچھ کہتے ہیں پوری طرح ہمارے علم میں، پریشان نہیں ہونا، پوری طرح ہمارے علم میں ہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ، تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں، ایسا نہیں. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، خدا نے جتنی نشانیاں یہاں دیکھنے والوں کے لیے فراہم کی تھیں یہ دراصل ان کی تکذیب کر رہے ہیں. اس کو ان کو دیکھنے سے یہ لوگ انکاری ہیں. اور دیکھو یہ کہانی آج کی نہیں ہے، ہمیں بھی آج یہ کہانی آج کی نہیں ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو ایمان بتا رہے ہیں، کہتا ہے کوئی ثبوت ہی نہیں دیا آپ نے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تم سے پہلے اور نبی آیا، نبی معجزے لے کر آتے ہیں. میں کوئی معجزے نہیں لے کر آ سکتا، آپ لوگ تو معجزے نہیں لے کر آ سکتے. بھائی صاحب انبیاء معجزے لے کر آئے ہیں، ان کی تکلیف ہوتی رہی ہے، کیونکہ ناممکن ہے کہ جو آخری درجے میں وہ جو قبر ہے نا، جو پردہ پڑا ہوا اس کو ہٹا کے کہے کہ اچھا آپ تمہاری یہ فرمائش ہم پوری کر ہی دیتے. ایسا ہونے والا ہی نہیں ہے. بھاڑ میں جب نہیں کرنا خدا کا پلان ہے، اس نے جو ایک حد رکھی ہوئی ہے اس سے خدا نے نہیں گزرنا. انبیاء کو بھی وہ پردہ رکھنا ہی ہے. یعنی معجزے بھی آتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ سارے کے سارے پردے ہٹا دیں گے. وہ ایک درجے میں وہ رہے گا جس میں کہے گا مجھے تو نظر ہی نہیں آیا. ٹھیک ہے جی، نظر نہیں آیا تو انشاءاللہ نظر آ جائے گا. تو پڑھائیں گے فصبر، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو صبر. اس کا حل کیا ہے؟ خود پورا یقین رکھنا اور ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہیں ہونا کہ ہو سکتا ہے انسانیت کو جتنے سے ثبوت چاہیے تھے خدا کے، آخرت کے، اس سے ملنے کے ایک دن کے، شاید ان کو کمی رہ گئی، اس وجہ سے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ نہیں کرنا، یہ سب سے بڑا جو داعی کا نقصان ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس پر جو ہے تنبیہ کی گئی. دیکھو پریشانی ہے، ان کے جھٹلانے پر اتنا دل نہیں چھوڑنا. بھاڑی ہے، نہیں مانتے تو ان کا ایک رب ہے اور یہ ہے، تمہارا کیا کام ہے سوائے اس کے کہ تم نے اپنا پورا جو ہے نا وہ فرض کرنے کے لیے زور لگا دینا. تو تھوڑا ہے کہ تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا اس تکلیف کے مقابلے پر کیا کرنا ہے؟ صبر. صبر کا مطلب ڈٹ جانا اپنی بات پر اور اللہ تعالیٰ پر معاملے کو چھوڑ دینا. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کو بہت زیادہ ایذائیں دی گئیں، حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری نصرت ان پر اتر گئی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے جو کلمے ہیں ان کو کون بدل سکتا ہے؟ اللہ کے جو فیصلے ہیں تو جیسے ہم نے کہا کہ وہ ایک اپنی جگہ پر باقی ہیں. اور وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، تیرے پاس پہلے رسولوں کی کتنی ہی ہم نے کہانیاں تمہیں اس خاص اسی مقصد کے لیے بیان کر کے دی ہیں کہ تم اس نقشے کی اس حقیقت کو سمجھ جاؤ اور ان میں عین وہی کردار ادا کر دو جو خدا کی طرف سے صرف بات پہنچانے والوں کا کردار ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر تم نے کوئی معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کی پریشانی نہیں کرنی. وہ اب وہ بات ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھوک اٹھتی ہے نا، اور وہ میں آپ کو بتاؤں جو بھی بندہ سچے دل سے دعوت دے گا، کسی بھی جھٹلانے والے، کسی بھی ملحد، کسی بھی مکذب کے ساتھ وہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے. مطلب لیکن یہ ہے کہ اس کے حوالے سے اگر وہ ایک حد سے بڑھے تو اس کو پھر کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اس حوالے سے آ رہا ہے وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُ، ان کا اعراض کرنا اگر اے نبی تجھ پر اتنا ہی گراں ہو گیا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زور لگا لے، تو لگا لے زور. اگر تیرا بس چل سکے تو زمین کے اندر کوئی سرنگ کھود لے تو، اور سلمًا فی السماء، یا سیڑھی لگا لے تو آسمان میں، فَتَأْتِيَهُم بِآیَةٍ، تو خود پھر کوئی لا دے ان کو نشانی جس سے وہ پھر ایمان لے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، بھائی اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت دے دیتا. دی نہیں ان کو جن کو مل گئی ہے.
فلا تکونن من الجاہلین، بہت بڑی بات یہ ہے کہ جاہلوں میں سے مت ہو. یہ جو تھوڑی کہیں کہیں وہ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں وہ کمی رہتی تھی، تو یہ جہالت ہے. ٹھیک ہے، بالکل یقین تم فلا تک ہر چیز جہالت میں سے نہیں ہونا، جہالت کرنے والوں میں سے نہیں ہونا. انما یستجیب الذین یسمعون، جواب صرف وہ دیں گے جو کانوں والے ہیں، جو سننے والے ہیں. والموتى، دیں گے یہ مردے جن کے دل مردہ ہیں، جن کے اندر وہ جو ہے نا وہ ریسیورز جو ہیں وہی ڈیڈ پڑے ہوئے ہیں. مطلب ہے ٹرانسمیشن ہوتی ہے، جس کا ٹرانسسٹر جو ہے وہ خراب ہے، جو مرضی وہ بیٹری نہیں ہے کچھ اور نہیں ہے، تو وہ جوڑے کہ ٹرانسمیشن میں غلطی ہے، وہ تمہارے ٹرانسسٹر میں کوئی خرابی ہے. والموتى، جو ڈیڈ پڑے ہوئے ہیں، یہ بعثهم اللہ، ان کو تو اللہ نے قیامت ہی کو جگانا ہے، قیامت ہی کو ان کو اٹھانا ہے. اور وہ سارے ان کے حواس خمسہ اسمع بہم وابصر، آج دیکھو کتنا سنتا ہے ان کو اور کتنا دیکھتا ہے. قیامت کے روز کے بارے میں کہا ہے نا، کتنا ان کو آج سنتا ہے اور کتنا ان کو دیکھتا ہے. تو میں کے لیے کہہ رہا ہوں اسی کے بعد جو ہے وہ لوٹنا ہے. تو یہ ایک مقام تھا، ظاہر ہے نمونے کا ایک مقام مکی قرآن سے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. سبحانک اللہ.